بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آپ تمام احباب کا ایک لمبے انقطاع کے بعد اور ایک لمبی چھٹی کے بعد پھر سے ورچوئل کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ امید تو یہ تھی کہ ہم لوگ آف لائن کلاسز میں ایک دوسرے کے روبرو ہوں، لیکن حالات اور وبائی صورتحال کے پیش نظر حکومتی گائیڈ لائن اور عالمی محکمہ صحت کی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے آف لائن تعلیم جاری رکھنا ممکن نہ ہوا، تو آپ کی تعلیم کو نقصان سے بچاتے ہوئے، طلبہ عزیز کو تعلیمی نقصان سے بچاتے ہوئے ناظم جامعہ حفظہ اللہ نے آن لائن تعلیم شروع کرنے کا عندیہ دیا، اور وقت رہتے ہوئے اور بقیہ تعلیمی اداروں کے بالمقابل جامعہ سراج العلوم نے پیش قدمی کی، اور آپ لوگوں کا ایک دن بھی تعلیمی ضیاع ہونے سے الحمدللہ بچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے جو جامعہ سراج العلوم کے طلباء کو، جامعہ سراج العلوم کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی، اور اب یہ آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس حد تک اس سنہری موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وقت پر اپنی اپنی کلاسز جوائن کر کے اور اس تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا کر اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ تمام لوگ حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں جب دانشگاہوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، سرکاری طور پر پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ دانشگاہوں کا دروازہ بند ہے جنوری کے آخر تک، بلکہ اس کے بعد فروری میں بھی اس کا امتداد ہوگا، اور بچوں کے تعلیمی مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے۔ ایسے میں اگر جامعہ سراج العلوم نے پیش قدمی کر کے اور اپنے اساتذہ کو مکلف کر کے اور ورچوئل اس کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے بدرجہ اضطرار، بدرجہ مجبوری، تو آپ لوگ بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کے مفاد میں ادارے نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور آپ کی دلچسپی اس سلسلے کی کامیابی اور ناکامیابی کو درشائے گی۔ ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ اپنے تعلیمی مستقبل کو بچانے کے لیے اور وقت پر آپ کی تعلیم مکمل ہو اور وقت پر امتحانات ہو کر کے آپ کو ڈگریاں مل جائیں، تاکہ آپ اپنی اپنی ڈگریوں کو آگے بھیج کر کے اپنے مستقبل کے تعلق سے لمبی پرواز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ضروری ہے کہ آپ ان کلاسز میں دلچسپی لیں اور وقت پر حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس تمہید کے بعد میں چاہوں گا کہ اب اپنے اصل مادے پر آؤں۔ یہ گھنٹی البلاغۃ الواضحہ کی گھنٹی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ نئے جڑنے والوں نے اپنی اپنی حاضریاں درج نہیں کی ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم درس شروع کریں میں چاہوں گا کہ وہ لوگ چیٹ میں اپنی اپنی حاضری درج کر دیں تاکہ ان کا رجسٹر میں اندراج ہو جائے۔ جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی کتاب پر، جس کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے، اور آپ لوگ بتائیں گے کہ اس میں ہمیں درس کہاں سے لینا ہے۔ البلاغۃ الواضحہ میں درس کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کس کو یاد ہے؟ تشبیہ کی بحث، ہاں تشبیہ ضمنی وغیرہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ تشبیہ مخلوق سے اغراض تشبیہ مخلوق پڑھ رہے تھے، تشبیہ مخلوق پڑھ رہے تھے کہ پڑھ چکے تھے؟ کچھ باقی پڑھ رہے تھے، کچھ باقی تھا،
کچھ باقی تھا. جی اس میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں، تب تشبیہ مقلوب ہی کو دہرا لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کون عبارت خوانی کرے گا انشاءاللہ بلاغہ کے پہلے درس کی؟ کتاب آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے ہر ایک کی اسکرین پہ. آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ واضح طور پر آپ کے سامنے دکھائی دے، اور اگر کہیں تو میں یہیں سے اس کا سائز بڑا کر دوں کچھ. جی پڑھیں کوئی آدمی. ابھی بھی حاضری کچھ لوگوں کی درج نہیں ہوئی ہے. 24 لڑکے ہیں اور حاضری 21 کی درج ہے. 4 لڑکے کوئی اور بچے ہوئے ہیں. 3 لڑکے جنہوں نے حاضری درج نہیں کی ہے وہ اپنا دوبارہ چیک کر لیں، اپنی حاضری درج کر دیں. جی مشائخ عبارت خوانی کریں کوئی آدمی. التشبيه مقلوب. جی الأمثلة. بسم اللہ قال الرحمن محمد الرحیم. بن وهيب. بسم اللہ الرحمن التشبيه الرحیم. المقلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. جی التشبيه المقلوب. الأمثلة. قال محمد بن وهيب الحميري الحميري. وبدا الصباح كأن الحميري جی. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وقال البحتري كأن سنا بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. وقال آخر أحن لهم ودونهم فلاة كأن ودونهم فسيحها صدر فلات. البحث فلا كأن فسيحها صدر الحليم. الباحث. يقول الحميري إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ الوجه تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه المديح. فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان نعم. خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه. إذا المعلوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح، ولكنه عكس وقل يشبه الصباح، ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بإدعاء أن وجه الشبه أقوى في مشبه. وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع. جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. التشبیہ المقلوب. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر آپ لوگ کہاں تک آپ لوگوں نے کہا کہ پڑھائی ہو چکی تھی اور کہاں تک باقی تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ درس مکمل طور پہ آپ لوگ دہروا رہے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر کلاس میں جب کوئی درس شروع کرتا تھا تو اس کو مکمل کر دیا کرتا تھا. پتہ نہیں کیسے اس میں کہہ رہے ہیں کہ باقی رہ گیا ہے، یا ممکن ہے کہ بحث میں یا کچھ حصہ رہ گیا ہو، ایک آدھ پیراگراف. بہرحال کہتے ہیں کہ تشبیہ مقلوب، تشبیہ کی ایک قسم یہ بھی ہے جو تشبیہ کی اب تک کی جتنی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں معتاد طور پر، مطلب عام طور پر جنرلی اس طریقے کے خلاف اس کے اندر کیا جاتا ہے. اس کے اندر تشبیہ کو پلٹ دیا جاتا ہے. مقلوب کا معنی ہوتا ہے الٹ دینا، یعنی جو مشبہ ہے
اس کو مشبہ بھی بنا دینا، اور جو مشبہ بھی ہے اس کو مشبہ بنا دینا۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی شیخ، کیا جی مطلب شیخ، ہوا جی، تشبیہ کو پلٹ دینا؟ یعنی مشبہ کو مشتبہ بھی بنا دینا ہے اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دینا۔ بالکل، جیسے آپ کہتے ہیں زید اسد یا زید کل اسدی، اس میں مشبہ کون ہے؟ مشبہ زید ہے۔ مشبہ زید زید ہے، شیخ، اور اسد کیا ہے؟ مشبہ بھی مشبہ بھی ہے۔ تو زید کل اسدی، اور کاف ادات تشبیہ ہے، اور اگر آپ آگے جی۔ کہہ دیتے ہیں فی جی۔ شجاعتی تو وہ وجہ تشبیہ بن جائے گی، وجہ تو زید کل اسدی فی شجاعتی۔ لیکن اگر آپ تشبیہ مقلوب میں کہیں گے تو اس کا الٹا کیسے ہو جائے گا کہ الاسد کالزیدی فی الشجاعہ۔ جی شیخ، جی، زید شیر کی طرح نہیں ہے، بلکہ شیر شیر جو ہے زید کی طرح بہادری میں، زید کی طرح سے جی۔ ہے بہادری میں۔ یعنی شیر بہادری میں اصل نہیں ہے، بہادری میں اصل زید ہے، اور شیر بھی بہادری کی صفت کشید کرتا ہے کہاں سے؟ زید سے۔ زید سے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، مطلب خود کہنے سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہے نا کہ اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی شجاعت اور بہادری میں جو دنیا جانتی ہے، جو مسلم بات ہے، وہ یہ کہ شیر اس میں اصل ہے، اور اسی لیے جب کوئی انسان بہادر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شیر جیسا انسان ہے بہادری میں۔ لیکن جب تشبیہ مقلوب کے اندر آپ آئیے تو وہاں پر کہنے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا جس کو مشبہ بھی مانتی ہے، دنیا جس کو اس شجاعت کے باب میں اصل مانتی ہے، مصدر مانتی ہے، میں اس کو مصدر نہیں مانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا ممدوح جو زید ہے یا عامر ہے یا بکر ہے، یہ شجاعت کے باب میں اصل ہے، مصدر ہے، اور حضرت شیر بھی بہادری اس کے سامنے کشکول لے کر کے آ کر کے شجاعت و بہادری کی صفت بھیک میں مانگتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر مبالغہ ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ ہے، مبالغہ ہے۔ تو تشبیہ مقلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تشبیہ جس میں پیمانہ الٹ دیا گیا ہو۔ دیکھتے ہیں اس کی تفصیل، مثالیں پیش کی ہیں، شواہد۔ سب سے پہلے کہتے ہیں محمد ابن وہیب الحمیری۔ محمد ابن وہیب الحمیری یہ کون صاحب ہیں؟ 4 نمبر میں پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک شیعی شاعر ہے عباسی دور کا، اصلاً بصرہ کا رہنے والا ہے، بغداد میں اس کی نشو و نما ہوئی، مامون کے دربار سے جڑا، تاریخ اس کا فوٹو نہیں آ رہا ہم لوگوں میں۔ کس کا فوٹو؟ اب آ گیا شیخ، کوئی نیچے والا۔ ارے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بالکل سامنے آپ کے دکھائی دے رہا ہے جی اب آیا شیخ۔ جی۔ تو کہا کہ یہ عباسی دور کے شیعی شعراء میں سے ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے اصل کے اعتبار سے، اور نشو و نما بغداد میں ہوئی، مامون کے دربار سے جڑا، اس کی مدح سرائی کی، اور اسی کا ہو کر رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے محمد ابن وہیب الحمیری۔ پہلی بار اس کا نام آیا ہے، اور اس لیے اس کی سوانح آپ کو یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ وَبَدَ الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ۔ وَبَدَ الصَّبَاحُ، بدا یبدو بدوًا ای ظہر۔ بدا یبدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی شیخ، بدا یبدو کے معنی ظاہر مانو۔ ظاہر ہونا۔ مجھے لگنا چاہیے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جی بارہا سر۔ کہہ چکا ہوں کہ جمعہ کے خطبے میں کسی کا چوں چاں کرنا حرام ہے، اور درس میں کسی کا خاموش رہنا حرام ہے۔ تو حرام کاری کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ درس آپ لوگوں کی شراکت کے بغیر میں آگے نہیں بڑھا پاؤں گا۔
مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ لوگ جمعہ کا خطبہ سمجھ کر کے درس کو سنیں. درس میں شراکت برابر کی کم از کم آپ کی رہنی چاہیے. مجھے لگنا چاہیے کہ آپ درس سن رہے ہو, صرف تھوبڑا ہمارے سامنے نہ ہو. ٹھیک ہے مشائخ؟ اور اگر کسی کی آنکھوں میں اب بھی خمار باقی ہو تو وہ اپنا چہرہ دھل کر کے تشریف لائیں, پر وہ شراکت ان کی ہونی چاہیے. جی تو کیا کہا میں نے؟ بدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. ظاہر ہونا. بدا یبدو بدون. کہتا ہے کہ وبدا الصباح کأن غرتہ. غرہ کسے کہا جاتا ہے؟ پیشانی کی چمک کو. غرہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کی چمک. پیشانی کی چمک. کہتا ہے کہ صبح ظاہر ہوئی اور اس کی پیشانی اور اس کی یعنی صبح کی چمک ایسی ہے جیسے خلیفہ کا چہرہ جب اس کی مدح سرائی کی جائے. کس کے یہاں سے یہ اضافی آوازیں آ رہی ہیں؟ جن کے یہاں سے اضافی آوازیں آ رہی ہیں یا تو اضافی آوازوں کا گلا گھونٹ دیں اور یا تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو سکون دے دیں. جی تو کیا فرمایا کہ وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ. صبح ظاہر ہوئی, اس کی چمک گویا خلیفہ کا چہرہ ہے جب وہ تعریف کیا جائے, جب اس کی تعریف کی جائے. اب یہ بتائیے کہ چمک میں اصل کون ہے؟ منحوس خلیفہ کا چہرہ یا صبح کا چمکنا؟ صبح کا روشن ہونا یہ اصل ہے. لیکن یہاں پر یہ چقندر شاعر اس تشبیہ کو الٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح کی پیشانی کی جو روشنی, صبح کی پیشانی کا روشن ہونا یہ مستعار ہے, یہ ادھار لیا ہے اس نے. کس سے؟ خلیفہ کے چہرے سے. خلیفہ مامون کے چہرے سے. جب اس کے سامنے مدحیہ قصیدہ پڑھا جائے, مدح میں جب کوئی قصیدہ پڑھا جائے اور اس کے چہرے پر جو چمک آتی ہے, اس چمک سے طلوع ہونے والی صبح نے روشنی ادھار لی ہے, چمک ادھار لی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی شیخ. جی شیخ. اگلا شاہد ہے بحتری کا, جو آپ کا پرانا دوست ہے. کہتا ہے اس کی تعریف تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس کو بھی نہیں جانتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ چھٹی نے اس کو بھی بھلا دیا. ہاں مشائخ, ارے یار اپنے پرانے دوستوں کو یاد رکھا کرو. اگر 2-3 ہفتے کی چھٹی میں آپ لوگ اپنے پرانے یاروں کو بھول جاؤ گے تب تو پھر ہو چکا, تب تو استادوں کو بھی یاد رکھ چکے آپ لوگ. ہاں جانتے ہیں شیخ بہتری کو, جانتے ہیں. یاد ہے شیخ. ہاں تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ جانتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آواز آئے تو پڑھانے میں بھی لطف آتا ہے. منحوسوں کی طرح سے بیٹھے رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے. جی تو بحتری کیا کہتا ہے؟ كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. کیا ترجمہ ہوا؟ میں پڑھا چکا ہوں اس کو یار, دوبارہ آپ لوگ مجھے محنت کروا رہے ہو. پڑھ چکے ہیں, ایسا کہ بحث پورا امتحان میں بھی شامل تھا. تو پھر کیوں دوبارہ پڑھوا رہے ہیں یار آپ لوگ؟ مطلب ایک درس ایک پورا کا پورا جو ہے دوبارہ دہروا رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ درس ہو چکا ہے مکمل نا, امتحان میں بھی شامل تھا. جی شیخ. جی شیخ. اچھا تو چلیں اس کے آگے پڑھتے ہیں پھر.
تو یہ آخری درس تھا یا اس کے علاوہ بھی اور پڑھا گیا تھا کہیں؟ یہ آخری آخری تھا. یہ مکمل ہو گیا شیخ تسبیح مقلوب. ہاں ہاں تشبیہ مقلوب مکمل. چلے یہاں سے پڑھیے اگلا اس کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ بلاغت التشبیہ وبعض ما اثر منه عن العرب والمحدثین. دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ جی شیخ. چلے میں ہی اس کو جو ہے آج پڑھ دیتا ہوں. یہاں ہم کیا پڑھیں گے؟ تشبیہ کی ساری اقسام ہم لوگوں نے پڑھ لی. تشبیہ کی ساری اقسام ہم لوگوں نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اس کے شواہد دیکھ لیے، اس کے قواعد دیکھ لیے اور ان سے شناسائی حاصل کر لی. یہاں اس درس میں مصنفین رحمہم اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تشبیہ کی بلاغت ہوتی کیا ہے. تشبیہ کی بلاغت، جی تشبیہ کی بلاغت ہوتی کیا ہے؟ تو بولتے کیوں نہیں یار اللہ کے بندو؟ آپ لوگوں سے کتنی مرتبہ کہنا پڑے گا؟ آواز میری سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ آ رہی ہے. جی شیخ. شرکت کرو نا اللہ کے بندو. بولنے پر کوئی ٹیکس ہے؟ ہاں کوئی ٹیکس لوگے مجھ سے؟ نہیں شیخ. تو پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ جی ابھی لڑکے جڑ رہے ہیں، بتائیے. کمال ہے صاحب. یہی ہر درس میں ہوتا ہے یا صرف میرے ہی درس کی خصوصیت ہے یہ؟ کہتے ہیں تشبیہ کی بلاغت. ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اکثر یہی ہوتا ہے، برابر درس میں ہوتا ہے شیخ، بچے لاسٹ تک آتے رہتے ہیں. لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں حاضری درس کے شروع میں لیتا ہوں. میرا طریقہ تو دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے. جی شیخ. تو ہماری کلاس صرف آف لائن سے آن لائن ہوئی ہے، طریقہ تدریس نہیں تبدیل ہوا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ارے اکا دکا کوئی ایسا اتفاق ہو جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ سلسلہ بندھا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں یعنی 29 منٹ ہونے کو آئے تقریباً، اور جڑنے کا سلسلہ ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. تو ایسے تو ہمارے درس میں نہیں چل پائے گا. یہ آج پہلا دن ہے، میں ان کو آنے دے رہا ہوں، ورنہ اس کے بعد پھر میں داخل ہونے نہیں دوں گا. ویٹنگ روم سے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے گا. اب اس میں وہ اچھا مانے یا برا مانے، اس لیے کہ میں تعلیم چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. اصل یہ چیز ہے کہ درس آپ کو پہنچنا چاہیے. آپ لوگوں کا تھوبڑا اتنا حسین نہیں ہے کہ دیدار کے لیے میں ترس رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیدار آپ لوگوں کا کرنا مقصد نہیں ہے، آپ لوگوں تک درس پہنچانا مقصد ہے. اور اس طریقے سے خرامہ بستر چھوڑ کر تشریف لاتے رہیں گے تو تھوبڑا تو اپنا منحوس دکھا دیں گے، لیکن درس جو آپ کو ملنا چاہیے وہ تو گیا. اس لیے یہ طریقہ آپ لوگوں کا میرے درس میں نہیں چل پائے گا. اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دیجیے گا اگر رابطے میں ہیں آپ لوگ. اگلے درس سے کسی بھی طالب علم کو شروع کے 10 سے 15 منٹ کے بعد داخل نہیں ہونے دوں گا. جی مشائخ. تو کہتے ہیں کہ بلاغت التشبیہ وبعض ما اثر منه عن العرب والمحدثین. تشبیہ کی بلاغت کیا ہے؟ ابھی تک آپ لوگوں نے جو پڑھا وہ تشبیہ کی اقسام تھی. الگ الگ تشبیہ کی اقسام آپ نے پڑھی اور الگ الگ اعتبار سے اس کی تقسیمات پڑھی. کبھی وجہ تشبیہ کے اعتبار سے، کبھی ادات تشبیہ کے اعتبار سے، کبھی مشبہ مشبہ بہ کے اعتبار سے، الگ الگ طریقے کی تقسیمات آپ نے پڑھی. اس درس میں یہ بتائیں گے کہ تشبیہ کے اندر بلاغت آتی کہاں سے ہے.
اس کے اندر بلاغت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے تشبیہ بلاغت کے مقامات طے کرتی ہے؟ پہلی بات. لیکن کیا اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں اس کے اندر اور کچھ چیزیں بیان کریں گے، اور وہ کیا؟ وَبَعْضُ مَا أُثِرَ مِنْهُ عَنِ الْعَرَبِ وَالْمُحْدَثِينَ. متقدمین جو پرانے زمانے کے ادباء اور شعراء ہیں، اور حالیہ عصر حاضر کے جو ادباء اور شعراء ہیں، ان کے یہاں مستعمل مشہور تشبیہات کیا ہیں؟ کچھ ان تشبیہات کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور یہ کس لیے؟ تاکہ ان مشہور تشبیہوں کو آپ ذہن نشی کر لیں اور اپنی گفتگو میں استعمال کرنے کے لیے جب ضرورت ہو تو ان کو استعمال کریں۔ کچھ تشبیہات عربی زبان میں مشہور و معروف ہیں۔ حسن کی تعریف جب کی جاتی ہے تو حسن کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ ہاں، اسی طریقے سے جود و سخا ایک صفت ہے، اس کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ اسی طریقے سے بخیلی ایک صفت ہے، ان کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ تو جو مشہور معانی ہیں، ان کی جو مشہور تشبیہات ہیں، ان کا بھی ذکر یہاں پر انشاءاللہ اس درس کے اندر کریں گے، جو عرب کے مشہور ادباء اور شعراء سے منقول ہے، چاہے وہ ادباء اور شعراء زمانہ قدیم کے ہوں یا پھر عصر حاضر کے ہوں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی سر۔ کون بتائے گا اس درس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آپ سے میں سننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگوں پر یہ چیزیں آپ لوگ ہضم کر پا رہے ہیں یا باؤنسر جا رہی ہیں۔ جی جی شیخ۔ اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ تشبیہ میں بلاغت کہاں سے آتی ہے۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ جی، اور کیا؟ یہ بھی پڑھیں گے جو پرانے زمانے کے شعراء اور ادباء تھے اور جو حالیہ زمانے کے شعراء اور ادباء ہیں، ان کے یہاں تشبیہ کی کون کون سے طریقے پائے جاتے ہیں۔ مشہور تشبیہ کون کون سی پائی جاتی ہے؟ طریقے نہیں، مشہور تشبیہ کون کون سی پائی جاتی ہیں؟ مشہور تشبیہ کون کون سی پائی جاتی ہے؟ جیسے آپ اردو میں کس سے تشبیہ دیتے ہو؟ آپ اپنے محبوب کے گال کو کس سے تشبیہ دیتے ہو؟ ہاں مشائخ؟ گلاب۔ گلاب، ماشاءاللہ، دیکھیے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور اس کے ہونٹ کو؟ ارے بولو بھائی، شرماؤ نہیں، بلاغہ کے درس میں اگر شرماؤ گے تو پھر پڑھائی ہو چکی۔ شاعر صاحب ہمارے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ انگور سے۔ اللہ کے بندے، ہونٹ کو انگور سے؟ اولے سے شیخ۔ ہونٹ کو گلاب سے شیخ۔ ارے اردو میں پوچھ رہا ہوں، عربی میں نہیں۔ پنکھڑیوں سے۔ کس سے؟ ہونٹ کو گلاب سے دیں گے۔ نہیں، گلاب کی پنکھڑیوں سے شیخ۔ پنکھڑیاں تقریباً۔ اچھا اچھا، اور آنکھوں کو؟ ہرن کی آنکھوں سے۔ موتی سے۔ نرگس۔ غزالی آنکھیں۔ نرگس، احسنت، بارک اللہ فیک۔ کس نے کہا آنکھوں کو نرگس سے؟ یا ہرنی کی آنکھ کہا جاتا ہے؟ ہرنی جیسی آنکھیں۔ اچھا، چال؟ چال کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ میڈکوں والی چال سے۔ کوے سے شیخ۔ چقندر ہو تم لوگ۔ آنکھوں کو سمندر سے۔ آنکھوں کو سمندر سے۔ بہرحال، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ مطلب ہر زبان کے اندر کچھ چیزوں کے لیے کچھ مشہور تشبیہیں ہوتی ہیں، تو عربی زبان کے اندر بھی ایسے ہی چند مشہور چیزوں کے لیے مشہور چیزوں کی تشبیہ پائی جاتی ہے۔ تو وہ تشبیہیں کیا ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی اس درس کے اندر، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ
کس چیز کی تشبیہ کس چیز سے عام طور پہ دی جاتی ہے. ویسے تو تشبیہات کا دائرہ محدود نہیں ہے، لیکن مشہور تشبیہات جو ہوتی ہیں ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس زبان کے اندر آپ کو شدھ بدھ پیدا ہو سکے. چلیے تم دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ قدم بقدم کیسے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ تنشأ بلاغت التشبیہ من انہ ینتقل بک من الشیء نفسہ الى شیء طریف یشبہ او صورت بارعۃ تمثلہ. تشبیہ کی بلاغت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تشبیہ آپ کو کسی چیز سے منتقل کر دیتی ہے ایک ایسی چیز کی طرف جو اس سے مشابہ ہوتی ہے، یا کسی ایسی شکل کی طرف جو نہایت عمدہ ہوتی ہے اور اس کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہو گال کو آپ نے تشبیہ دی کس سے؟ گلاب سے. تو گال اور گلاب میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ فلاں کا گال جو ہے گلاب کی طرح ہے، فلاں کے خد یا فلاں کے رخسار گلاب کے مانند ہیں، تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے رخسار کے معنی کو بیان کرنے کے لیے یا رخسار کی کیفیت یا اس کی تشبیہ کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسری چیز کا ذکر کیا. وہ دوسری چیز جو رخسار سے مشابہ ہے، لیکن رخسار کے مفہوم کے اندر وہ معنی اس سے پیدا ہو رہا ہے جو رخسار کے اندر موجود نہیں ہے یا نہیں؟ بھائی ایک چیز ہے محبوب کا رخسار، آپ نے کہہ دیا اس کے بارے میں جو ہے کوئی چیز کوئی نیا معنی اس کے اندر نہیں پیدا ہوا، لیکن جب آپ نے کہا کہ اس کے رخسار گلاب کی مانند ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ رخسار کو آپ نے منتقل کر دیا ایک دوسری چیز کی طرف جو رخسار سے مشابہ ہے اور اس کے اندر لطافت زیادہ واضح اور ظاہر ہے یا نہیں ایسا؟ جی اچھا جی شیخ. اور دوسری چیز میں کہی کہ او صورت بارعۃ تمثل. یہ اصل میں تشبیہ تمثیل اور غیر تمثیل کو شامل کرنے کے لیے، تمثیل کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی ایک صورت ہوا کرتی ہے، ایک ہیئت ہوا کرتی ہے، ایک منظر ایک مشہد کو دوسرے مشہد سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو ایک مشہد کو دوسرے اس کے مماثل اس کے مشابہ مشہد کے ساتھ آپ اس کو اس کی طرف منتقل کرتے ہو، جس کے ذریعے سے کلام کے اندر بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. تو گویا تشبیہ کے اندر بلاغت کا اصل راز کیا ہے کہ وہ اس کو ایک کلمے سے دوسرے مشابہ کلمے کی طرف معنی کو پھیر دیتا ہے اور یہاں سے اس کے اندر بلاغت پیدا ہوتی ہے. واضح؟ کہتے ہیں کہ وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا الْانْتِقَالُ بَعِيدًا